السلام علیکم. ہماری ویڈیو سیریز کا یہ چوتھا پارٹ ہے. پچھلے جو تیسرے پارٹ میں ہم نے سورہ لقمان کی آیت 20 اور سورہ الجاسیہ کی آیت 13 کا آیت تلاوت کی تھی اور اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی. آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. ترجمہ ہے اس کا: تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت برقوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی، اور اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، اور ان کے سواروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے. اللہ انہیں خوب جانا ہے. جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا. تو یہ جناب ترجمہ ہے اس کا جو میں نے ابھی کیا ہے. یہ بھی امام ابو بکر صاحب ہیں احکام القرآن. وہ اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جہاد کے لیے قوت کی فراہمی قول باری ہے. وَعَدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. تم لوگ جہاں تک بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے اور ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو. ہتھیار گھوڑے تیار رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ دشمن کے دل میں ان کا خوف طاری ہو جائے. نیز بندے رہنے والے گھوڑے پہلے سے تیار رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ مشرکین سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے پوری تیاری ہو جائے. اور اسی طرح جناب یہ احسن البیان ہے. اس میں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی ہے. سورہ انفال آیت نمبر 60 قوّتا کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی تیر اندازی، کیونکہ اس دور میں یہ بہت بڑا جنگی ہتھیار تھا اور نہایت اہم فن تھا. جس طرح گھوڑے جنگ کے لیے ناگزیر ضرورت تھے جیسے کہ آیت سے واضح ہے، لیکن اب تیر اندازی اور گھوڑوں کی جنگی اہمیت، افادیت اور ضرورت باقی نہیں رہی. اس لیے وَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس کے تحت آج کل کے جنگی ہتھیار مثلا میزائل، ٹینک، بم، جنگی جہاز، بحری جنگ، فضائیہ اور ایٹم آبدوزیں وغیرہ کی تیاری ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں نے ترجمہ آپ کو اردو میں بھی کر دیا اور تفسیر بھی بتا دی. اب ان کو سامنے رکھیں تو دیکھیں کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہمیں کیا ہدایت کر رہا ہے. پچھلی پارٹ میں ہم نے جو بیان کیا تھا سورہ لقمان اور سورہ الجاسیہ کی 20 اور 13، تو اس میں تھا غور و فکر. ٹھیک ہے، غور و فکر کرو کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزیں آپ کے لیے پوری کر دی گئی. ٹھیک ہے، تو جو لوگ اس پہ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. تو اس میں جناب حکم دیا گیا ہے کہ آپ کفار سے جنگ کرنے کے لیے آپ تیار رہیں اور اس کی تیاری کریں، اور اس قوت کو پورا کرنے کے لیے اس دور کے مطابق جو گھوڑے تھے ان کی تیاری کریں کہ آج کے دور میں جو آج کا جو جدید ترین اسلحہ ہے اس پہ آپ دسترس حاصل کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں نے پچھلے پارٹ میں مائک سے لے کر ہوائی جہاز تک میں نے بات کی تھی کہ یہ کافر کی ایجاد ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکے. اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں جو ہوتا ہے نا گدھا گاڑی ہوتی ہے جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کھوتا ریڑھی، اس ریڑھی کے 4 پہیے ہوتے ہیں پیچھے لگے، 4 ٹائر لگے ہوتے ہیں. وہ ٹائر جو ہوتا ہے نا پہیے کے اوپر ہوتا ہے، وہ پہیہ بھی کافر کی ایجاد ہے. کہ یہاں تک کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں نا، جو کارپٹ ہے وہ بھی چائنا سے امپورٹڈ ہوتا ہے. ہم دیکھیں کہ وہ چائنا جو ہے وہ دھیریہ ہے، وہ تو نہ اللہ کو نہ رسول کو نہ آخر کسی کو بھی نہیں مانتا، ہم اس سے امپورٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ اپنے دین کا غلبہ پانے کے لیے یا اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی سب سے بڑا المیہ ہے
کہ آپ دیکھیں، آپ اس دور کو سامنے رکھیں تو پیچھے آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے کہ آپ کے پاس گدھا، گھوڑا، خچر، اونٹ اور اس کے بعد ہاتھی. اس کے علاوہ تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں. اب جن لوگوں نے اتنی آپ کی زندگی میں آسودگی اور آسانی پیدا کر دی ہے اور ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے جسے عالمی پنڈ کہتے ہیں، آپ ان کے شکر گزار ہونا چاہیے. یہ اور پھر اس سائنس اور ٹیکنالوجی سے دسترس حاصل کرنی چاہیے. ان سے سارے جو ہے حاصل کر کے یہ علم علوم، اس کے بعد آپ ان کے ہم بلہ ہو جائیں. جب آپ ان کے ہم بلہ ہو جائیں تو آپ مطلب اپنے غلبہ ڈال سکتے ہیں. پہلے آپ ہم بلہ تو ہونا چاہیے نا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سائنس و ٹیکنالوجی کے اوپر مدد جو ہے آپ اس پہ دسترس حاصل کریں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں، کسی کو اگر کوئی بات ناگوار گزرتی ہے، ہم یہ کہیں کہ کیا آپ پتھر کے زمانہ میں واپس جانا چاہتے ہیں؟ جواب نو میں آئے گا. تو اگر آپ پتھر کے زمانے میں نہیں جانا چاہتے تو اسی زمانے میں اور اگلے زمانے میں رہنا پسند کرتے ہیں، تو پھر آپ کو جدید ٹیکنالوجی کے اوپر، جدید سائنس کے اوپر، علوم کے اوپر پوری دسترس کرنا ہوگی. تب آپ جو ہے غلبہ پا سکتے ہیں. اب یہ گلوبل ولیج کی آپ کو اگر سمجھ نہیں تو سمپل سی چھوٹی سی بات ہے کہ ہم اگر جاتے ہیں ڈیجیٹل دور سے پہلے یا پتھر کے زمانے میں، تو وہاں اگر کوئی پنڈ میں کوئی واقعہ رونما ہوتا تھا نا تو خبر پنڈ تک ہی آتی تھی، باقی دنیا کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ کیا ہوا ہے. وہ پنڈ والوں کو خبر کا پتہ ہوتا تھا. بہت عرصے بعد باتیں جو ہے سینہ بسینہ پھیلتی تھی. ابھی جو ہے یہ پوری دنیا ایک عالمی پنڈ بن گئی ہے، اس لیے پنڈ کے ساتھ سے جوڑا گیا ہے، یعنی کہ گلوبل ولیج، عالمی پنڈ. اب دنیا کے کسی کونے میں بھی کچھ ہو جاتا ہے، اسی لمحے آپ کو اس کی خبر مل جاتی ہے، اطلاع مل جاتی ہے. یعنی کہ اس حد تک ترقی کر گئے ہیں. اور ہم ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے دین کیا سکھانا ہے کہ صرف یہ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس کے علاوہ معاملات کے اوپر اور غلبے کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر جو ہے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کروں گا 5ویں پارٹ پہ. تو اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.